اور براہ راست آپ کو لے چلیں گے، اس وقت وفاقی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اور بچے تھے، خواتین تھیں، تو ہمارا دل جو ہے وہ اس دفعہ 2020 میں پہلے کرونا وائرس کا جو چیلنج ہے ہم اس سے نبرد آزما ہیں، اور پھر یہ جو سانحہ ہوا ہے یقینی طور کے اوپر اس سے ایک مغموم ہوئی ہے، جو اوور آل ہمارا ایک سائیکلوجیکلی بھی ہم تھوڑے سارے ڈاؤن فیل کر رہے ہیں پاکستان میں اتنے بڑے حادثات کے بعد۔ لیکن بہرحال زندگی ہے، اور زندگی جو ہے وہ مقابلے ہی کا نام ہے، اور مشکلات کے اوپر قابو پانے کا نام ہی زندگی ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم مشکلات کے اوپر جو ہے وہ قابو پائیں گے۔ آج کی یہ جو پریس کانفرنس میں کر رہا ہوں، یہ بنیادی طور کے اوپر جو ہمارے ہاں چاند کے اوپر ہمیشہ ایک تنازع رہتا ہے، قیام پاکستان کے بعد سے ہمیشہ ہم نے دیکھا مذہبی تہواروں کے جشن کے سلسلے میں ہمیں ایک مستقل تنازع ہمیں ملتا ہے۔ ہمیشہ یہاں متعدد عیدیں ہوتی ہیں، اور جو مذہبی تہوار ہیں ان کو ایکچولی تو ملک میں یونٹی کا باعث بننا چاہیے، اتفاق کا باعث بننا چاہیے، بٹ بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہاں پر بھی ایک نفاق کا جو ہے وہ سلسلہ نظر آتا ہے۔ 1974 میں رویت ہلال کمیٹی کی تشکیل ہوئی اور خیال تھا کہ اب یہ معاملہ جو ہے وہ سیٹل ہو جائے گا، لیکن بدقسمتی سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ رمضان اور شوال کے شروع میں جب مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا جو اجلاس ہے وہ ہمیشہ ہی تنازع کا باعث رہے ہیں، اور ایک طویل عرصے سے پاکستان میں یہ جو مسئلہ ہے وہ برقرار رہا ہے۔ اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے، پاکستان میں ہم نے جو سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں حکومتوں نے پے در پہ جو زیادتی کی وہ یہ کی کہ ہم نے جو فرقہ وارانہ معاملات ہیں ان کو ہم اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے ملک کی معاملات میں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ ملک جو ہے، جو ریاست ہے وہ ابو ہوتی ہے فرقہ واریت سے، وہ اونچی ہوتی ہے، بالاتر ہوتی ہے تمام فروعی اختلافات سے۔ اس کو اپنے جو معاملات ہیں ان کو ایک اپنے آئین اور قانون کے تناظر میں چلانا ہوتا ہے، وہ گروپس کو اکاموڈیٹ نہیں کرتی۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پے در پہ ہم مختلف گروپس کو، خصوصاً مختلف مذہبی گروپس کو ہم ہر وقت ہم اکاموڈیٹ کرنے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے تمام جو فرقہ وارانہ گروپس ہیں وہ طاقتور ہو گئے ہیں، وہ اپنا حصہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اور ملک ایک یہ جو ایک اظہار ہے جو عید کے اوپر ہمارا تنازع آتا ہے، ایک فرقہ وارانہ ہمارے نفاق کا ایک اظہار ہے کہ کس طرح سے ہماری ریاست جو ہے وہ جو ہمارے ان معاملات کے اوپر جس پہ آئین قانون کو، عقل کو، علم کو، دانش کو برتری دینی چاہیے، اس کو ہم اکاموڈیشن کے چکر میں دے دیتے ہیں۔ یہاں پر بھی ہمارے قاسم علی خان مسجد کے مولانا شہاب الدین پوپل زئی صاحب جو ہیں وہ ہر سال رمضان اور شوال کے نئے چاند کا علیحدہ اعلان کرتے ہیں، رویت ہلال کمیٹی میں علیحدہ اعلان ہوتا ہے، اور اسی لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا جب ہم نے پچھلے سال جب یہ منسٹری میرے پاس آئی، چاند دیکھنا کوئی دنیا میں مسئلہ ہی نہیں رہ گیا۔ اور اب تو جو اگلا جو مرحلہ تھا وہ یہ تھا کہ جو اس وقت جو اسپیس سے وابستہ سائنٹسٹ ہیں یا اسپیس سے وابستہ ادارے ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو اگلے مشنز بھیجیں گے مون میں وہ زیادہ عرصہ کے لیے مون کے اوپر رہیں گے، لہٰذا یہ بھی انشاءاللہ 2024 میں بلکہ اس 10 سالوں میں آپ سمجھیے کہ کافی حد تک یہ ممکن ہوگا کہ کئی لوگ جو ہیں دنیا میں عید بھی چاند کے اوپر کر سکیں گے۔ تو اگلا تنازع تو پھر یہ ہوگا کہ جو لوگ چاند پہ عید منائیں گے ان کو وہ عید کیسے منائیں گے۔ اس لیے جو اسلام ہے وہ تو عقل کا دین ہے، علم کا دین ہے، فارورڈ لکنگ مذہب ہے، جو مذہب شروع یہاں سے ہو کہ اقرا یعنی پڑھ، اور پھر جس کے جو پیامبر ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمیں یہ تلقین کریں کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، وہ علم سے، عقل سے، دلیل سے وہ کیسے روک سکتا ہے؟ تو جو ہمارا جو مذہب ہے وہ مسلمانوں کو علم کی تلقین کرتا ہے، عقل کی تلقین کرتا ہے، سائنس ٹیکنالوجی کی طرف جانے کی تلقین کرتا ہے، اور جو لوگ بھی کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، سائنس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، علم کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ان کی اس دلیل کو مسترد کرتے ہیں۔ اسلام علم کا دین ہے، عقل کا دین ہے، اور جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں ان کی روشنی میں
اسلام ایک فارورڈ لکنگ دین ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسلام جو ہے اور قرآن جو ہے وہ تمام جو علوم ہیں ان کا ماخذ ہے. ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ تمام جو علم ہے وہ قرآن پاک سے کے ماخذ ہیں. تو اس لیے یہ بات تو میں بالکل اس چیز کو مسترد کرتا ہوں کہ ٹیکنالوجی کا اس سے کوئی جو ہے وہ تعلق نہیں ہے. پرائم منسٹر صاحب نے، عمران خان صاحب نے، جب ہماری پی ٹی آئی کی حکومت کا، جو پی ٹی آئی کا ایک اور وعدہ بھی یہ تھا کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم یہ تنازع حل کریں اور ایک عید دیں. اب عید جو ہے اس کا بڑا واضح ہے کہ دیکھیے، اگر آپ یہ کہیں کہ ہم نے یہ عید جو ہے وہ دیکھ کے، یا جو ہمارے مولوی صاحبان ہیں انہوں نے کہنا ہے کہ جی ٹیکنالوجی کا کوئی تعلق نہیں ہے، پھر دیکھیے جب آپ اینک پہنتے ہیں تو وہ ٹیکنالوجی ہے، آپ عدسہ لگاتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں میں اینک پہن کے دیکھوں گا تو وہ حلال ہے، اگر دوربین سے دیکھوں گا تو وہ حرام ہے؟ اور پھر یہ جو ساری ترقی ہے، جو دوربین کی ترقی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ عدسے کی ترقی ہے. آپ کا عدسہ جو ہے وہ آپ کی اینک میں لگتا ہے، وہ ایک بیسک عدسہ ہے، پھر اس عدسے میں ترقی ہوتی جاتی ہے، وہ دوربین بن جاتی ہے، اور پھر اس عدسے میں ترقی ہوتی جاتی ہے، وہ جو بڑی طاقتور دوربینیں ہبل ہے یا جو سیٹلائٹس میں ہمارے لگی ہوئی ہیں وہ دوربینیں بن جاتی ہیں. سو ان کا جو بنیادی ماخذ ہے وہ تو عدسہ ہے، اور عدسہ چاہے اینک میں ہو چاہے دوربین میں ہو وہ ٹیکنالوجی ہے. تو ہم نے لیکن اس کے اوپر جو ایک پورا ہم نے ایک کمیٹی کریٹ کی. اس کمیٹی میں ہمارے ساتھ ہماری جو اسپیس ٹیکنالوجی کے لوگ ہیں وہ ان کو ہم نے ساتھ شامل کیا. ہم نے جو میتھمیٹیشنز ہیں، حساب دان ہیں، ہم نے ان کو ساتھ شامل کیا. اس میں ہم نے میٹ آفس کے لوگ جو ہیں ان کو ہم نے ساتھ شامل کیا، اور اس میں پھر ہم نے علماء کی بھی رائے جو ہے وہ بھی ہم نے شامل کی، اور پھر ہم نے اس کا ایک طریقہ کار جو ہے وہ وضع کیا. طریقہ کار یہ ہے کہ پاکستان میں ہمارے پاس 8 کے قریب جو ہے وہ رصد گاہیں ہیں. ویسے تو اور بھی چھوٹے موٹے بہت ہیں، لیکن ہمارے پاس 8 بنیادی رصد گاہیں ہیں. یہ کراچی میں ہیں، کوئٹہ میں ہیں، لاہور، اسلام آباد، پشاور، جیونی، گلگت اور مظفر آباد میں. اب دیکھیے، یہ ہم صرف میٹ آفس کے اوپر ہم نہیں اس کو، جو جب ہم کہتے ہیں کہ چاند نظر آ گئی نہیں، یہ صرف ہم میٹ آفس کے اوپر نہیں رہتے ہیں. ہمارے پاس 2-3 جو ہم نے جو کرائٹیریا لے ڈاؤن کرتے ہیں، میں تھوڑا آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ چاند ہو گیا اور سرٹنلی ہو گیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے. دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ سمجھیے، یہ اس وقت شاید ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر بھی چلا سکیں، تو سب سے پہلے تو سمجھیے کہ زمین، اور یہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ 29 کا چاند ہے یا 30 کا چاند ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیے زمین سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے، جو کہ 365 دنوں میں زمین اپنا چکر جو ہے وہ مکمل کرتی ہے. چاند زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے. اگر زمین اسٹیٹک ہوتی، یعنی زمین اگر چکر نہ لگا رہی ہوتی، تو ہر 27 دن میں چاند کا چکر زمین کے گرد جو ہے وہ مکمل ہو جاتا. لیکن چونکہ زمین خود بھی گردش کر رہی ہے، لہٰذا چاند کو 29 دن سے کچھ زیادہ ٹائم لگتا ہے زمین کے ارد گرد اپنا چکر مکمل کرنے میں. چونکہ 29 سے کچھ دیر زیادہ لگتا ہے، تو اس لیے جو مہینہ ہے وہ کبھی 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ نیا چاند جو ہے وہ ہو گیا ہے، نیا چاند ہو گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جب سورج، چاند اور زمین بالکل ایک لائن میں آ جاتے ہیں تو چاند کا جو ایک حصہ ہے وہ تاریک ہو جاتا ہے، اور زمین سے ہمیں چاند نظر نہیں آتا. جب یعنی سورج، چاند اور زمین ایک لائن میں آ جائیں گے تو زمین سے ہمیں چاند نظر جو ہے وہ نہیں آئے گا، بیکاز سورج کی وجہ سے. اور اس جو عمل ہے اس دن کو ہم کہتے ہیں کہ چاند کا جنم جو ہے وہ ہو گیا، ارتکاز جو ہے وہ ہو گیا. اب جس دن چاند کا ارتکاز ہوگا اس دن چاند نظر آ جائے گا. اچھا، اب اس میں 2-3 ایشوز ہیں. ظاہر ہے کہ اگر سورج کی روشنی ہے یا چاند ہے وہ تو نظر نہیں آئے گا. لہٰذا جو سعودی عربیہ کا کیلنڈر ہے اس کا اصول یہ ہے کہ اگر مکہ مکرمہ میں جو سورج کے غروب کے 1 منٹ بعد اگر چاند کا غروب ہوگا تو وہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ یہ چاند جو ہے وہ نظر آ گیا. ہمارے جو ساری ٹیم تھی انہوں نے پورا اس کو دیکھا، انہوں نے کہا جی دیکھیے منیمم 38 منٹ کا اگر غروب آفتاب میں
اور چاند کے غروب میں فرق ہوگا تو وہ ویزیبل ہوگا، ادروائز سورج کی روشنی اتنی زیادہ ہوگی چاند نظر نہیں آ سکتا. لہٰذا پہلا اصول تو ہم نے یہ طے کیا کہ سورج کے غروب ہونے میں اور چاند کے غروب ہونے میں 38 منٹ کا فرق جو ہے وہ ہونا چاہیے. سورج اور چاند کا جو درمیانی زاویہ ہے اس کو ایلونگیشن کہا جاتا ہے. اسی طرح سے جو نیچے سے ہم اوپر دیکھتے ہیں چاند کو، اس کو ہم الٹیچیوڈ کہتے ہیں. جو چاند کے اوپر یعنی ایلومینیشن، اس کی روشنی کتنی ہونی چاہیے، اس کو ایلومینوسٹی کہا جاتا ہے. اور جو چاند کی وڈتھ ہے اس کو کرسچنٹ وڈتھ جو ہے وہ کہا جاتا ہے. اور یہ جو ایک بنیادی فرق میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ میں اب اس لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس بار کیوں پوری دنیا میں چاند اس وقت عید جو ہے وہ ایک ہی دن کے اوپر ہو رہی ہے. یعنی چاند کی ہمارا اب کرائٹیریا کیا ہے؟ کرائٹیریا ہمارا یہ ہے کہ چاند کی جو اونچائی ہے وہ 6.5 ڈگری ہونی چاہیے. اس کی جو چوڑائی ہے، وڈتھ جو ہے وہ 0.17 آرک منٹ ہونی چاہیے. جو اس کی ایلومینوسٹی ہے یعنی جو چمک ہے وہ 0.8% ہونی چاہیے. اور چاند کا جو منیمم زاویہ جس کے اوپر نظر آ سکتا ہے وہ 9 ڈگری کا ہونا چاہیے. اور جو فرق ہے غروب آفتاب میں اور غروب چاند میں وہ منیمم 38 منٹ ہونا چاہیے. یہ کرائٹیریا ہے ایک 4 جو ہماری ایکسپرٹ کمیٹی نے طے کیا ہے، اور اس کے مطابق ہم نے اپنا کیلنڈر جو ہے وہ جاری کیا ہوا ہے. اس کے مطابق ہم نے اپنا کیلنڈر جاری کیا ہے. پھر یہ بات آ گئی کہ جی یہ چاند کا نظر آنا ضروری ہے. حالانکہ امام حنبل ہوں، ڈاکٹر طاہر القادری ہوں، ڈاکٹر جاوید غامدی ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اگر آپ سائنٹیفک طریقے سے کر دیں تو اس کو نظر آنا جو ہے وہ کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن ہم نے چونکہ علماء کے ایک کنسنسس کریٹ کرنا چاہتے تھے، ہم نے ایک ایپ بنا دی جس کو ہم رویت ایپ کہتے ہیں. اگر آپ رویت ایپ دکھا سکیں ہمیں ٹیلی ویژن کے اوپر. ابھی آپ اس وقت اگر آپ رویت ایپ کے اوپر جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ چاند اس وقت کہاں کے اوپر ہے. اور جو چاند ہے وہ اس وقت اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ یہ چاند کہاں پر ہے، شوال کا جو نیا چاند ہے وہ کب ہے، کیونکہ 22 مئی کی رات کو 10:39 پر نئے چاند کی پیدائش ہو گئی ہوئی ہے. کل جو ہے رات کو 10:39 پر شوال کا چاند پیدا ہو گیا ہے، ارتکاز ہو چکا ہے. اب 23 مئی کو شام کو، آج یعنی غروب آفتاب کے بعد اگر آپ دوربین سے دیکھیں گے تو بڑی آسانی کے ساتھ، اور کئی صورتوں میں سانگڑ، بدین اور ٹھٹھا میں 7:36 سے لے کر کے 8:14 تک، یہ جو ہمارا سندھ کا علاقہ ہے، سانگڑ، بدین اور ٹھٹھا، اور اس کے علاوہ بدین، جیوانی اور پسنی، ان علاقوں کے اوپر آپ چاند دیکھ سکتے ہیں. 7:36 کے میں غروب آفتاب ہے، تو 7:36 سے لے کر کے 8:15 کے درمیان ان علاقوں میں، میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، سانگڑ، بدین اور ٹھٹھا، اور خصوصاً بدین سب سے جو اس وقت چاند کی جو پوزیشن ہے وہ سب سے زیادہ جو آپ واضح طور کے اوپر جو جس علاقے کے لوگ دیکھ سکتے. اور میں کہوں گا جو بدین کے ہمارے ینگسٹرز ہیں وہ آج ضرور 7:36 کے اوپر چھتوں پہ چڑھے، اور وہ بدین کے، ٹھٹھا کے اور سانگڑ کے لوگ جو ہیں، اور پھر بدین، جیونی اور پسنی کے جو لوگ ہیں، وہ 7:36 سے لے کر 8:14 تک چاند جو ہے وہ دیکھ سکیں گے. اور وہ لوگ، اور اگر آپ کے پاس اچھی دوربینیں ہیں تو آپ بڑی آسانی سے چاند جو ہے وہ اس کو دیکھ سکیں گے. اس کے وقت جو غروب آفتاب کے وقت آج چاند کی عمر 20 گھنٹے ہوگی، لہذا یہ چاند جو ہے وہ 20 گھنٹے کا چاند ہوگا. ان علاقوں میں رات کو آپ دیکھ سکیں گے. بڑی ایک اور اہم اور انٹرسٹنگ چیز اس بار یہ ہوئی ہے کہ کل 24 تاریخ کو جو دنیا کے تمام اسلامی ممالک ہیں وہ کل عید منا رہے ہیں. چاہے جو دنیا میں 3-4 بڑے اسلامک ملکوں کے گروپس ہیں، یعنی ایک عرب گروپ ہے تو سعودی عربیہ ہے، UAE ہے اور باقی تمام عرب ممالک ہیں، دوسرا پھر ترکی ہے، تیسرا ایران ہے، اور چوتھا ملیشیا، انڈونیشیا، برونائی.
ان تمام ممالک میں کل 24 تاریخ کو عید ہے، اور ہماری منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے مطابق بھی کل 24 تاریخ کو پاکستان میں عید ہوگی. اور اس کا جو یہ ماننا کہ میٹ آفس کی کہہ رہا ہے کہ جی ہم موسم کی خرابی کی وجہ سے جو آج چونکہ موسم خراب ہے تو ہم چاند نہیں دیکھ سکیں گے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ irrelevant بات ہے. اگر آپ دیکھ سکیں یا نہ دیکھ سکیں، ہمارا جو کرائٹیریا ہے اس میں چونکہ سائنٹسٹ شامل ہیں، اس میں اسپیس ایجنسی کے لوگ شامل ہیں، اس میں میتھمیٹیشینز شامل ہیں، یہ کمپریہنسو کیلنڈر ہے. اب ہم نے اپنی جو ریکمنڈیشنز ہیں کل عید کی، اور تھوڑا سا یہاں پہ میں یہ بھی بتا دوں کہ اس دفعہ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ سعودی عربیہ رویت کے اوپر جو ہے وہ کرتا ہے، اپنے کیلنڈر کے اوپر نہیں کرتا، لیکن اس بار سعودی عربیہ نے بھی کووڈ کے پیش نظر رویت جو ہے اس کو ختم کیا اور اپنے کیلنڈر کے اوپر عید منا رہے ہیں. اب عام طور پہ یہ ہوتا تھا کہ سعودی عربیہ میں پہلے عید ہوتی ہے اور ہمارے ہاں ایک دن بعد عید ہوتی ہے. یہ کیوں اس بار جو ہے وہ اکٹھی ہو رہی ہے؟ کیونکہ جو کرائٹیریا سعودی عربیہ نے بنایا ہے اپنے مون سیٹ کا وہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں اگر جو چاند ہے وہ 1 منٹ کے بعد غروب ہوگا، سورج کے غروب ہونے کے بعد اس کو وہ نیا منتھ ڈکلیئر کر دیتے ہیں. ہمارے ہاں 1 منٹ نہیں، ہم 38 منٹ کا کہتے ہیں کہ اگر 38 منٹ کا ہوگا تو پھر جو ہے وہ ہوگا. لہٰذا اس 37 منٹ کے فرق کی وجہ سے سعودی عربیہ کا جو چاند ہے وہ اس بار جو ہمارے ریجن کا چاند ہے اس کو وہ انہوں نے ایکول ڈکلیئر کیا. سعودی عربیہ نے اپنا کرائٹیریا اس بار یعنی چینج کیا ہے، ہم نے اپنا کرائٹیریا چینج نہیں کیا. اور پشاور میں گو مفتی پوپل زئی صاحب نے کل عید اناؤنس کی ہے. میں آپ کو بڑے واضح طور پہ بتا دوں، پشاور میں آج بھی چاند نظر آنے کا کوئی امکان جو ہے وہ نہیں ہے. اور اس لیے انہوں نے ٹھیک ہے، اگر انہوں نے سعودی عربیہ کے مطابق زبردستی نہیں ہے، فرینکلی نہ ہم کوئی زبردستی کسی کو عید منوا سکتے ہیں نہ وہ کسی کو منوا سکتے ہیں. صرف ہمارا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے میرے نزدیک پاکستان ایک نیشن سٹیٹ ہے، ہماری جو سرحدیں ہیں وہ ہمارے لیے مقدم اور مقدس ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں پاکستان کے اندر بیٹھ کے کہوں کہ نہیں میں تو سعودی عرب کے لاز کو فالو کروں گا، اور یا میں ایران کے لاز کو فالو کروں گا، یا میں ملیشیا یا ٹرکی کے لاز کو فالو کروں گا. جی نہیں، ہم پاکستان کے اندر ہیں، پاکستان کی سرحدیں ہمارے لیے مقدم ہیں، پاکستان کی سرحد کے اندر جو بھی ہوگا اس کے ہم جو ہے وہ ذمہ دار ہیں. ہم اپنا ایک نیشن سٹیٹ ہیں اور ہمیں اپنی سرحدوں کے اوپر فخر ہے، ہمیں اپنے ملک کے اوپر فخر ہے، ہمیں اپنے کلچر کے اوپر فخر ہے. اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ دوبارہ جیسا میں کہہ رہا ہوں، ہم نے اپنی ریکمنڈیشن وفاقی حکومت کے پرائم منسٹر آفس کو جو ہے وہ بھجوا دی ہے، اور منسٹری آف ریلیجیس افیئرز کا اپنا ایک جو ہے وہ رویت ہلال کمیٹی کا ہے. پرائم منسٹر آفس جس طرح سے فیصلہ کرے گا ہم ظاہر ہے کہ اس کو فالو کریں گے. باقی ہماری جو کیلکولیشن ہے اس کے مطابق میں پھر ایک دفعہ کہہ دوں کہ انشاءاللہ کل 24 مئی کو پوری مسلم دنیا کی طرح پاکستان میں بھی عید ہوگی. شکریہ. وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی چودھری فواد حسین نیوز بریفنگ دے رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہر سال عید اور رمضان کے چاند پر اختلافی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، لیکن ریاست فرقہ واریت اور گروہی اختلافات سے بالا تر ہوتی ہے. مذہبی تہواروں کو تنازع کے بجائے یکجہتی کا باعث ہونا چاہیے. انہوں نے سے پہلے تو سائنس منسٹری میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا. شکریہ سر. جی وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی چودھری فواد حسین نیوز بریفنگ دے رہے تھے. انہوں نے کہا کہ سائنس کے مطابق سانگھڑ بدین اور پسنی میں شوال کا چاند دیکھا جا سکے گا آج، اور ان علاقوں میں چاند کی عمر تقریباً 20 گھنٹے ہوگی. اس کے مطابق کل 24 تاریخ کو یعنی بروز اتوار کو ملک بھر میں عید ہوگی. کل رات شوال کے چاند کا ارتقاء ہو چکا ہے.